ڈاکٹر کاشف فراز احمد کا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے بیان منظر عام پر آ گیا ہے. آئیے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں، فنج علی لعنت اللہ علی الکاذبین، فنج علی لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں. ان دو آیات سے اپنی بات شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے 2 دن سے 24 نیوز کی افطار ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو باتیں گردش میں ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، مین سٹریم میڈیا پر ہیں، ان کے حوالے سے ایک مختصر سی بات آپ سے کر لی جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں کاشف فراز احمد کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی پارٹی نہیں ہوں. اس کیس میں نہ کسی پلاننگ کا حصہ ہوں، نہ کسی کانسپریسی کا حصہ ہوں، نہ کسی سازش کا حصہ ہوں، نہ کسی منصوبہ کا حصہ ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ شہرت، پیسہ، ویوز یہ میری زندگی سے کوسوں دور ہیں. جو لوگ میرے گھر کو اور میرے گھر کے جو چیز میرے گھر کے اندر ہے، چلتی ہے، اس کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک بہت ہی سادہ، بہت ہی ایک عام سا لوور مڈل کلاس زندگی طرز عمل کا قائل ہوں، اور اسی میں رہنا خوشی محسوس کرتا ہوں. جو کچھ بھی میڈیا پر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، اس میں نہ تو میں شریک تھا، نہ ہی کسی پلیٹ فارم کے اوپر میرا کوئی اس میں رول تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا، نہ میرا کوئی شعوری طور پر اس سے آنے کا ارادہ یا پروگرام تھا. میں صرف اور صرف علم و ادب کی خاطر جاتا ہوں، کسی بھی چینل پر جاتا ہوں. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں نے آج تک کسی چینل سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں لیا. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی پوڈ کاسٹ کا 1 روپیہ نہیں لیا، بلکہ الٹا میں اپنی گاڑی کے اوپر پٹرول ڈال کے اپنے اخراجات پر جاتا ہوں. اگر کچھ کھاتا پیتا ہوں اپنے اخراجات پر کرتا ہوں. یہ بات بتانا کہ مقصد کوئی اپنی تعریف کرنا یا اپنے آپ کو بہت سادہ یا بہت کوئی مطلب بہت اعلیٰ انسان یا اعلیٰ ظرف والا انسان ثابت کرنا نہیں. اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ اگر لالچ ہوتا تو میں اس کو کیش کرتا. اس کا آپ ایک اور طرح سے بھی اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دوبارہ اس نشریات کا حصہ نہیں بنوں گا، کیونکہ مناسب نہیں لگتا کہ اس طرح کی جب باتیں سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ایسی نشریات کا حصہ بنیں. اسی طرح میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس موضوع کے اوپر بھی کسی چینل یا کسی پوڈ کاسٹ پہ بات اس لیے نہیں کروں گا، مناسب نہیں لگتی، کیونکہ اس سے لگے گا جیسے میں بھی شہرت کے لیے، میں بھی پیسے کے لیے، میں بھی ویوز کے لیے، جیسا کہ سوشل میڈیا پر آ بھی رہی ہیں یہ باتیں. بہرحال یہ جو لیکس کے حوالے سے بات ہیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں میڈیا کو، اور جو لوگ پرانے میڈیا کے جاننے والے، اس پہ کام کرنے والے، ان کو پتہ ہے کہ لیکس جو ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں آتی. یہ کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کچھ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ ان کی اپنی خواہشیں اور کچھ امنگیں ہوتی ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، وہ انہیں پورا کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو میں اس میں بھی کسی طرح کا حصہ نہیں ہوں، کوئی پارٹی نہیں ہوں. میں نے شعوری طور پر کسی طرح کی پلاننگ کر کے، گفتگو کر کے، بات کر کے اس کا پارٹ نہیں بنا ہوا الحمدللہ. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کے بعد اب جب بھی کوئی بات کریں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ انجانے میں کچھ ایسی بات کر لیں کہ کل آپ کو اللہ کے حضور شرمندہ ہونا پڑے، اللہ سے آپ کو اپنے کیے کی معافی مانگنی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری آپ کی وشز ہوتی ہیں، آپ کا نام ہو، آپ کو شہرت ملے، آپ کے پاس پیسہ آئے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دنیا میں جانے جائیں، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو جھوٹ سچ سب کچھ بیان کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. بہت ہزاروں میرے طلباء ہیں، طالبات ہیں جن کو میں پڑھاتا رہا ہوں اور اب بھی پڑھا رہا ہوں. پھر ایک فیملی ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو عام سننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور پھر میرے جیسا بندہ جو صرف اس لیے جاتا ہے کہ کہیں
میں نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ لوگ جو علم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا پروفیشن یہ نہیں ہے، جو ماہر نفسیات نہیں ہیں، وہ لوگ سامنے آئیں گے. تو اس لیے میں جاتا ہوں کہ شاید میرے سے کوئی بہتر بات یا کوئی پڑھنے لکھنے والی بات ہو جائے. جس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ میں نہیں جانتا، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں سے کچھ تو میمز اور کچھ چیزیں تو بہت انٹرسٹنگ ہیں، مجھے بھی بہت مزہ آیا، انجوائے کیا میں نے ان کو دیکھ کر. لیکن کچھ جو ہے وہ بالکل کنٹیکسٹ سے ہٹ کر ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ کنٹیکسٹ میں رکھ کر بات کی جائے. جن کا یہ فیلڈ ہے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، انہی کو مبارک ہو. میرا یہ فیلڈ نہیں، میرا کام صرف جانا ہے مہمان کی طرح، ایک باعزت پروقار طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کچھ سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، اور جو بات میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث اور کلچر کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ بیان کرنی. اس میں کہیں غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، کوتاہی کر سکتا ہوں. تو اس وجہ سے اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ مجھے حکم فرمائیں گے اسی پوسٹ کے نیچے تو میں کسی بھی چینل، کسی بھی پوڈ کاسٹ پہ جانے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ یا پرسنل ایجنڈا نہیں اس کے اندر سے، نہ میں نے کچھ نکالنا ہے، نہ میرا کوئی ذات اس کے اندر انوالو ہے. اس ساری بات کے باوجود ہر وہ دوست، ہر وہ بہن، ہر وہ بیٹی، ہر وہ اسٹوڈنٹ، ہر وہ شاگرد، ہر وہ استاد، یا کہیں پر دنیا میں بسنے والا کوئی ایک شخص ذی ہوش انسان ہو یا وہ جانور ہو، اگر میری وجہ سے، ایون کہ کوئی پرندہ ہو، ایون کہ کوئی پودا ہو، کوئی درخت ہو، اگر میری وجہ سے، میری کسی گفتگو کی وجہ سے، میرے کسی ایکشن کی وجہ سے، یا میری کسی عادت کی وجہ سے، یا میرے کسی لفظ کی وجہ سے کسی کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے، وہ چاہے میں نے جانے میں دی ہے یا انجانے میں دی، اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے میں ان سے دلی طور پر معافی کا خواستگار ہوں. آپ بڑا دل کیجئے، درگزر فرمائیے، عفو درگزر سے کام لیجئے. مجھے معاف فرما دیجئے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اصلاح فرما دیجئے. اور اگر کوئی اس کو غلطی کو کر رہا ہے تو میں آپ کو دل و جان سے معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.